بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اقوام متحدہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں بھارتی میزائلوں کا استعمال۔ اقوام متحدہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں بھارتی میزائلوں کا استعمال کیا گیا، جس میں 40 معصوم فلسطینی شہید جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سب سے بڑا حامی بھارت ہے، جو مودی کی مسلمان دشمنی کا ثبوت ہے۔ گزشتہ رات فلسطین میں قائم اقوام متحدہ کے نصیرت میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج نے بمباری کی تھی۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 40 معصوم فلسطینی شہید جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بھارتی ساختہ میزائلوں سے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، جو میزائل پر لگے میڈ ان انڈیا لیبل سے واضح ہے۔ واضح ہے کہ جنوری 2024 میں بھارتی دفاعی کمپنی نے اسرائیل کو گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا۔ رفح کراسنگ کھولنے کے لیے امریکہ، مصر اور اسرائیل میں اتفاق نہ ہو سکا۔ امریکہ، مصر، اسرائیل رفح کراسنگ پر فلسطینی اتھارٹی کے کردار پر متفق ہونے میں ناکام ہو گئے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی اتھارٹی کو غزہ کی جانب آپریشن کے لیے کردار سے روک دیا گیا۔ اسرائیلی اقدام کے بعد امریکی اور مصری حکام رفح کراسنگ کھولنے میں رضامند نہ ہو سکے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مصر کے ساتھ رفح کراسنگ اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے بعد سے بند ہے۔ مصر نے غزہ پر فلسطینیوں کے دوبارہ کنٹرول تک رفح کراسنگ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی حملوں کے باعث رفح گزرگاہ اور مصنوعات کے داخلے کے لیے بند کر دیا گیا۔ جرمن شہریوں نے بھی فلسطینیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اسرائیل کے حامی ملک جرمنی میں شہریوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حق میں رائے کا اظہار کیا ہے۔ یو گوو کے نئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 40% جرمنیوں نے کہا ہے کہ ملک کو فلسطینیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، جبکہ 27% کا کہنا ہے کہ وہ ایسے اقدام کے خلاف ہیں۔ تقریباً 33% نے کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے۔ سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جرمنیوں کی اکثریت نے غزہ میں اسرائیلیوں کے فوجی حملے کو ناپسند کیا، اور 51% کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیل پر یورپی یونین کے اقتصادی پابندیوں کی حمایت کریں گے۔ اسرائیل کا مضبوط دفاعی نظام ناکام، حزب اللہ کے ڈرون حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے مضبوط دفاعی نظام آئرن ڈوم کو چکمہ دے کر اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے ڈرون حملوں میں ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت اور 10 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ کے دھماکہ خیز مواد سے لدے 2 ڈرونز نے اسرائیلی فوج کے ہوائی دفاعی نظام کو چکمہ دیتے ہوئے اسرائیل کے شہر حرفیش میں پراسرار انداز میں کارروائی کی۔ اسپین کا عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمے میں فریق بننے کا اعلان۔ اسپین نے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف جنوبی افریقہ کے نسل کشی کے مقدمے میں فریق بننے کا اعلان کر دیا۔ اسپانوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسپین جنوبی افریقہ کے ساتھ غزہ میں اسرائیل کی جاری کارروائیوں کے خلاف نسل کشی کے کیس میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں شامل ہو جائے گا۔ اسپین اس کیس میں شامل ہونے والا پہلا یورپی ملک ہوگا۔ اس مقدمے میں چلی اور میکسیکو بھی شامل ہو چکے ہیں۔ پاکستان چمن کے حالات خراب، ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا بدستور جاری۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع چمن میں حالات معمول پر نہ آ سکے، جہاں تیسرے روز بھی مکمل ہڑتال ہے، جبکہ چمن دھرنے کے شرکا کا ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا بدستور جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق احتجاج کے باعث ڈی سی کمپلیکس میں تمام سرکاری دفاتر و نجی دفاتر اور بینکس مکمل طور پر بند ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر ضلعی افسران آج تیسرے روز بھی دفاتر میں موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ چمن شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی معطل ہے۔ آج صبح بھی بعض مقامات پر معمولی نوعیت کے تصادم کے واقعات رپورٹ ہوئے، تاہم کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ متنازع ٹویٹ کا معاملہ، عمران خان کیس میں شامل تفتیش ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے متنازع پوسٹ کیس میں شامل تفتیش ہو گئے۔
ذرائع کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی ٹیم بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کر رہی ہے۔ جیل ذرائع نے بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے وکلاء چودھری ظہیر عباس اور انتظار پنجھوتا کی موجودگی میں شامل تفتیش ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کو ان کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ دکھا کر تفتیش کی۔ غزہ جنگ بندی کا امریکی روڈ میپ، حماس کی عسکری قیادت کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی غزہ میں جنگ بندی کے روڈ میپ پر حماس کے عسکری قیادت یحییٰ السنوار نے مذاکرات کے ثالثوں کو اپنا موقف بتا دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یحییٰ السنوار نے مذاکرات کاروں سے کہا ہے کہ ہم جو بائیڈن کے سیز فائر روڈ میپ کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک اسرائیل مستقل جنگ بندی کا یقین نہیں دلاتا۔ رپورٹ میں اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے بھی مذاکرات کے ثالثوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ امریکی روڈ میپ پر وہ حماس کے جواب کا ہفتے کے روز انتظار کریں گے، بصورت دیگر جنگ میں تیزی لائی جائے گی۔ روسی صدر ایک بدتمیز شخص اور آمر حکمران ہے جو بائیڈن۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ میں ان سے گزشتہ 40 سال سے واقف ہوں۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ پیوٹن 4 دہائیوں سے پریشانی کا باعث ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب کو بدتمیز اور آمر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ملک کو طویل جنگ میں جھونکے رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا شمسی پلانٹ فعال۔ چین میں دنیا کا سب سے بڑا سولر پلانٹ فعال کر دیا گیا۔ پلانٹ 6 ارب کلو واٹ آور سے زیادہ بجلی کی سالانہ کھپت رکھنے والے چھوٹے سے ملک کو توانائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبے شیچیانگ کے صحرائی خطے میں قائم کی جانے والی یہ فیسلٹی 2 لاکھ ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ رقبہ کم و بیش نیو یارک شہر کے برابر ہے۔ پیر کے روز چین کی گرڈ سے جڑنے والی یہ 5 گیگا واٹ کمپلیکس لگزمبرگ جتنے بڑے ملک کی توانائی کی طلب پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ پاک بحریہ کی جاپان اور اسپین کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس اسلط نے بحیرہ ہند میں جاپان اور اسپین کے بحری جہازوں کے ساتھ مشقیں کی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کے جنگی جہاز پی این ایس اسلط نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران جاپان میری ٹائم ڈیفنس فورس کے جہاز انامی کے ساتھ بحری مشقیں کی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جہاز پی این ایس اسلط نے اسپین کے بحری جہاز ایس پی ایس کے نارس کے ساتھ بھی جنگی بحری مشقیں کی ہیں۔ پاکستان 8ویں بار اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، 8ویں بار اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہو گیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں ووٹنگ ہوئی۔ پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ میں غیر مستقل رکن کا امیدوار تھا۔ پاکستان سے پہلے ایشیا پیسیفک گروپ کی نشست جاپان کے پاس تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے 5 روزہ دورہ چین پر چینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ اس دوران اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب لی چیانگ سے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ گریٹ ہال آف دی پیپل میں چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے شہباز شریف کی ملاقات میں کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ گریٹ ہال آف دی پیپل پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب ہوئی اور پیپلز لبریشن آرمی کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، کم ہوتی قیمتیں پھر بڑھنے لگیں۔ عالمی منڈی میں بیرنٹ خام تیل 2% اضافے سے $80 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا، جبکہ ٹریڈنگ کے دوران WTI خام تیل $76 فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔ روس عازمین حج کا پہلا گروپ مکہ پہنچ گیا، ایئرپورٹ پر پھولوں اور تحائف سے استقبال۔
سعودی میڈیا کے مطابق روس سے تعلق رکھنے والے گروپ میں 200 عازمین حج شامل تھے۔ ایئرپورٹ پر عازمین حج کو آب زمزم، پھول اور تحائف پیش کیے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امکان ہے کہ اس سال روس سے 25,000 عازمین حج ادا کریں گے۔ پاکستان میں 5G لانچنگ کے پہلے مرحلے کا آغاز۔ پی ٹی اے نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اظہار دلچسپی مانگ لیا۔ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ پاکستان میں 5G لانچنگ کے لیے رپورٹ تیار کرے گا۔ پی ٹی اے نے کنسلٹنٹ کی خدمات کے لیے TORs بھی جاری کر دیے۔ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ انڈسٹری اور ٹیلی کام آپریٹرز کے ساتھ مشاورت کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔